اپنے لیے اولاد کے لیے دعا کی۔ اس لیے ہم جو بھی ہمارے پاس آتا ہے تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھئی دعا جو ہے نا وہ بہت سارا کام کر جاتی ہے آپ کا۔ بعض اوقات ہر طرف سے بندہ بند ہو جاتا ہے، کوئی سوجھ بوجھ نہیں رہتی، ہر قسم کی مصائب آ جاتے ہیں، تکالیف آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، لیکن دعا کبھی نہ چھوڑیں، اور دعا اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ پاک ہمیں سن رہے ہیں اور اللہ پاک ہماری دعا قبول کر رہے ہیں، یہ یقین پیدا کریں۔ اب اگر ڈاؤٹ میں ہوں گے، شک میں ہوں گے، شش و پنج میں ہوں گے، تذبذب میں ہوں گے کہ پتہ نہیں میری دعائیں، میں تو بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی میں تو بہت دعائیں کرتا ہوں جی قبول ہی نہیں ہوتی، میں تو دعائیں کر کر کے تھک گیا جی، مجھے تو میری دعائیں تو قبول نہیں ہوئی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دعا اگر آپ کو نظر نہیں آئی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور اس کے لیے آپ کو آخرت میں کچھ دیا جانے والا ہوگا، یا ہو سکتا ہے، اور اس موضوع پر انشاءاللہ ہم ایک مفصل نشست بھی رکھیں گے انشاءاللہ حج کے موسم کے بعد، کہ دعا کے کیا آداب ہیں، کیا اس کے طریقہ کار ہیں، کون سے وہ اوقات ہیں کہ جب دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کس طرح دعا کرنی چاہیے۔ تو میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ یقین کے ساتھ آپ دعا کیا کریں، اللہ سے مانگیں، جتنا زیادہ مانگیں گے اتنا اللہ پاک خوش ہوں گے۔ وہ کوئی دنیاوی بادشاہوں کی طرح، دنیائی رئیسوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، احکم الحاکمین ہیں، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ بھئی کہ بندہ مجھ سے مانگے، جب مانگیں گے آپ تو اللہ دیں گے، آپ سے مصیبت ٹالیں گے، آپ کے لیے آخرت میں رکھیں گے، یا آپ کو اس سے بہتر عطا کریں گے جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کی اللہ پاک کے دربار میں کہ اے اللہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری اولاد نہیں ہے، تو مجھے اولاد عطا کر دے۔ تو حضرت حاجرہ کے بطن سے، اس کے پیٹ سے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اسماعیل علیہ السلام دے دیے، اور یہ بیٹا ان کے جب پیدا ہوا تو کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ حضرت سارہ جو ہے نا اس کے بطن سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام دیے گئے۔ یہاں بھی ایک نقطہ چھوٹا سا ہے، ہم انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل آئندہ کسی نشست میں بیان کریں گے کہ کون سے ان میں سے بڑے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے یا حضرت اسحاق علیہ السلام بڑے تھے۔ جو لوگ یا جو امتیں اس چیز کا انکار کرتی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، تو قرآن کی جتنی آیات ہیں اگر ان کو پڑھیں آپ تسلسل کے ساتھ تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے جو اولاد دی ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ جب وہ اتنے بڑے ہو گئے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹا سکیں اور ان کے ساتھ چل سکیں اور آ سکیں، اس حد تک جب وہ پہنچ گئے تو اللہ پاک نے اس کے بعد حضرت سارہ جو ان کی پہلی بیوی تھیں ان کے بطن سے اللہ پاک نے ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام دیے۔ جس طرح پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ پاک نے عنایت کیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کا ان الفاظ میں شکریہ ادا کیا جس کو سورۃ ابراہیم میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے کہ الحمدللہ الذی، کہ سب قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ اللہ وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسماعیل و اسحاق، جس نے مجھے ہبہ کیا، جس نے مجھے دیا اس بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق۔ یہاں بھی اگر آپ ملاحظہ کریں تو اسماعیل کا نام پہلے آیا ہے، گویا بڑے وہ تھے، پھر اسحاق کا نام آیا ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ ان ربی لسمیع الدعاء۔ یہ ہے وہ یقین جس کی طرف ابھی میں آپ کو ناظرین کرام اشارہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک بے شک بہت زیادہ سننے والے ہیں، کہ اس بڑھاپے میں حضرت اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دیے، بے شک اللہ پاک سننے والے ہیں اور اللہ پاک آپ کی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ تو بحکم خداوندی جو ہے اور اس کی تعمیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام
حضرت بی بی حاجر علیہ السلام کو وہاں سے لے کر اور اس کے ساتھ اس کے بچے کو لے کر اس جگہ پہنچ آئے جب آپ بیت اللہ شریف جہاں ابھی بیت اللہ شریف واقع ہیں تو وہاں وہ آئے اور کچھ پانی اور کچھ کھجوریں جو ہے وہ ان کو دے گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو اس وقت جب چھوڑا اس لق و دق صحرا میں تو وہاں پر انہوں نے ان الفاظ میں اللہ پاک سے دعا کی. ربنا انی، سورۃ ابراہیم میں ہے یہ، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اللہ پاک میں نے اپنے اس ذریت کو، اپنی اس نسل کو میں نے یہاں پر سکونت کے لیے چھوڑ دیا ہے، جو کون سی کہاں پر؟ من غیر ذی، اس ایسی وادی میں کہ جس میں کوئی زراعت نہیں ہے. من غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جہاں آپ کا گھر، جہاں بیت اللہ واقع ہے. ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم، اے اللہ اگر یہ نمازیں قائم کریں تو فاجعل افئدة من الناس، تو آپ بنا دے لوگوں کے دلوں کو جو ان کی طرف ہمیشہ مڑتے رہیں اور اس جگہ کی طرف آتے رہیں. آج تک حضرات کے ناظرین کرام آپ دیکھتے ہیں کہ یہ وہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ہر شخص کے دل میں اس زمین کے لیے اور اس بقع من الارض کے لیے، یہ جو زمین کا یہ جو ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کے لیے ہر ایک کا دل للچاتا ہے اور ہر ایک کا دل کہتا ہے، ہر ایک کے دل میں اس کے لیے محبت ہے اور ہر ایک کے دل میں اس کے لیے پیار ہے اور ہر ایک کے دل میں اس کے لیے لگاؤ ہے اور ہر ایک کے دل میں اس کے لیے لو ہے. ہر ایک چاہتا ہے، ہر ایک کے اندر یہ چاہت ہے کہ کس طرح وہ وہاں پہنچ جائے، کس طرح اس مقامات مقدسہ تک وہ اپنے آپ کو پہنچا دے، کس طرح اس کی رسائی وہاں ہو جائے اور کس طرح وہ وہاں پر پہنچ کر وہ اپنی آرزوئیں اور اپنی امیدیں اللہ سے مانگے. ہر ایک کے دل میں یہ ایک محبت اللہ پاک نے ڈال دی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. اگلا جو دعا تھی جو اللہ پاک سے ابراہیم علیہ السلام نے کی کہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اس کی بھی کافی تفاصیل ہیں. آپ اگر تفصیلی طور پر تاریخ کی کتابوں میں چلیں تو آپ کو وہاں ملے گا کہ اللہ پاک نے کس طرح یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول کی کہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. کہتے ہیں جو قریب ترین زمین ہے اس طرف سے مشرق کی طرف سے تو وہ طائف کی پہاڑیاں ہیں. آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ میٹھا انار اور سب سے زیادہ میٹھا انگور طائف کا ہے. اللہ پاک نے وہاں باغات لگا دیے. یہ تو لق و دق صحرا ہے. آپ آس پاس دیکھیں، مکہ مکرمہ کے آس پاس آپ دیکھیں تو آپ کو صحرا ہی صحرا نظر آئے گا یا پتھر ہی پتھر نظر آئیں گے. کوئی ایسی چیز وہاں نہیں ہے کہ وہاں آپ کہیں کہ یہاں کوئی زراعت ہوتی ہے، یہاں کوئی یہ چیز نہیں، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ زمین یہاں رکھ دی طائف میں. دوسری طرف سے اگر آپ دیکھیں تو لبنان ہے، فلسطین ہے، تو وہاں بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کا جو سب سے اعلیٰ فروٹ ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. ایک جانب تو آپ یہ دیکھ لیتے ہیں، آپ مکہ مکرمہ جائیں، کسی موسم میں بھی جائیں، ابھی نہیں 20 سال پہلے 30 سال پہلے بھی اگر آپ جو حضرات گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، وہاں 40 سال پہلے بھی جن کو فرصت ملی ہے اور وہ وہاں پر گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے کہ وہاں ہر قسم کا فروٹ جو ہے نا ہر وقت دستیاب ہوتا ہے. چاہے وہ وہاں پیدا نہیں ہوتا، پیدا کوئی فروٹ پیدا نہیں ہوتا، مکہ کے آس پاس کسی قسم کا کوئی فروٹ نہیں پیدا ہوتا، لیکن وہاں پر ہر وقت فروٹ تازہ آپ کو ملتا ہے. یہ ہے وہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. دوسری جانب اگر ان الفاظ پر آپ غور کریں ناظرین کرام تو آپ کو نظر آئے گا کہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. اب یہ پھل فروٹ کون لوگ کھاتے ہیں؟ عام غریب لوگ تو نہیں کھاتے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں کی کہ اللہ ان کو غنی کر دے، ان کو مالدار کر دے، ان کو بہت ساری دولت دے دے، ثروت دے دے، ان کو سری کر دے، یہ تو نہیں فرمایا، بلکہ یہ کہا کہ ان کو آپ رزق دیں پھل فروٹ. اب جب پھل فروٹ کون لوگ کھاتے ہیں؟ ظاہر ہے مالدار لوگ کھاتے ہیں. تو آخری جو چیز پکڑ لی
باقی چیزیں خود بخود آ گئیں۔ اس لیے آج دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ ہر وقت اچھی حالت میں رہتے ہیں۔ اس کی بھی انشاءاللہ تفصیل ہم کسی اور مجلس میں بتائیں گے۔ لعلہم یشکرون، ہو سکتا ہے کہ جب ان کو یہ چیزیں ملیں تو یہ آپ کا شکریہ ادا کریں، یہ پھلوں کی جب ان کو ملیں تو یہ شکریہ ادا کریں۔ پھر جس جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجر علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑتے وقت پانی کا جو مشکیزہ ہے وہ چھوڑ گئے تھے اور کچھ ان کے ساتھ کھجوریں چھوڑ گئے تھے، تو وہ تھوڑی عرصے میں وہ چیزیں ختم ہو گئیں۔ اب جب ختم ہو گئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر جن کی عمر اس وقت 2-3 سال کی تھی یا اس سے بھی کم تھی اور ان کے اوپر پیاس غالب ہوئی، تو وہ رو رو کر زمین پر اپنی ایڑیاں جو ہیں وہ رگڑ رہے تھے، اور ان کی والدہ جو ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں جو ہے نا ایک جگہ سے 100 قدم ادھر جاتی ہیں ادھر جاتی ہیں، ادھر پھرتی ہیں اور دیکھتی ہیں۔ تو پہلے جو ہے نا وہ صفا جو پہاڑی ہے اس طرف گئے، وہ اس کا بھی تو صرف اس کے سائنز ہیں، نشانات ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی پہاڑی ہوتی تھی، تو اس پہاڑی کی طرف گئے اور نیچے بھی دیکھ رہی ہیں کہ بچے کو کوئی جانور، کوئی موذی جانور نہ لے جائے، اور پیچھے مڑ کر دیکھ رہی ہیں۔ وہاں پہنچ کر اس پہاڑی کے اوپر پھر نیچے دیکھ رہی ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں دور آ گئی ہوں اور پیچھے سے بچے کو کوئی چیز نقصان پہنچا دے۔ پھر جب وہ کچھ نشیب میں چلتی ہیں، پھر دوسری طرف چلنا انہوں نے شروع کر دیا۔ جب نشیب میں پہنچتی ہیں جہاں سے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آ رہے، تو وہاں تھوڑی سی وہ اپنی رفتار تیز کر لیتی ہیں۔ یہی وہ جو درمیان میں ابھی جن کی علامتیں لگائی ہیں کہ سبز وہ پلرز ہیں، ان کے درمیان کی کا جو حصہ ہے وہ حصہ چونکہ نشیبی تھا، تو وہاں پر انہوں نے تھوڑی سی اپنی چال جو ہے نا اس کو تیز کر دیا۔ پھر مروہ تک پہنچی تو وہاں پر پہنچ کر پھر دیکھنا شروع کیا۔ اس لیے آج تک ہم بھی ناظرین کرام جب صفا کے اوپر چڑھتے ہیں تو وہاں دعا کرتے ہیں کعبے کی طرف رخ کر کے، اور پھر جب مروہ تک پہنچتے ہیں تو وہاں بھی کعبے کی طرف رخ کر کے ہم جو ہے نا وہ دعا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تھوڑی سی بریک ہم لیتے ہیں، اب بریک کے بعد ہم اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔